सोमवार का दिन आता है, नबी अकरम की जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज का टाइम होता है, बिस्तर से उठते हैं, अपने कमरे के दरवाजे पर आते हैं, पर्दा हटाते हैं, सामने सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबे किराम नमाज पढ़ रहे हैं। ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी बहुत खुश होते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप जब मुस्कुराने लगते हैं तो सहाबे किराम नमाज की हालत में अपने नबी की मुस्कुराहट को महसूस कर लेते हैं। सहाबे किराम समझ जाते हैं कि अल्लाह के नबी अपने कमरे के दरवाजे पर आए हैं। सहाबे किराम ताली बजाने लगते हैं, लुकमा देने लगते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि जल्दी से पीछे चले आओ, अल्लाह के नबी आ चुके हैं। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने महसूस किया कि सहाबे किराम चाहते कि मैं इमामत कराऊं, तो आपने इशारा किया कि नमाज पूरी करो, और उसके बाद आपने पर्दा गिरा दिया। ये आखिरी नजर थी, सहाबा कहते हैं आखिरी दीदार था जो हमने अपने नबी का किया था। फजर का टाइम खत्म हुआ, चाश्त का टाइम शुरू हुआ, सूरज आसमान की तरफ बुलंद होने लगा। जैसे जैसे सूरज बुलंद हो रहा है, चाश्त का टाइम हो रहा है, मुहम्मद रसूलुल्लाह की तकलीफ बढ़ रही है। मेरे भाई, आपने अपनी बेटी हजरत फातिमा को बुलवाया। हजरत फातिमा ने आकर के अपने बाप को तकलीफ में देखा, फरमाया वाह करबा अबता, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ। आपने फरमाया लैसा अला अबी की करबुन बादल यौम, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। आज तेरे बाप की जिंदगी का आखिरी दिन है। एहसास हो गया था कि आज आखिरी दिन है। फिर आपने हजरत फातिमा के कान में कहा, ऐ फातिमा, मैं बहुत जल्द दुनिया से जाने वाला हूं, मैं छोड़ करके तुमको दुनिया से जाने वाला हूं, तेरा बाप तुझसे जुदा होने वाला है। ये सुन करके हजरत फातिमा की आंखों से आंसू आ गए। फिर आपने उनके कान में फरमाया, ऐ फातिमा, मेरे अहले बैत में, मेरे घर वालों में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तुम्हारा इंतकाल सबसे पहले होगा, और ऐ फातिमा, तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार बनोगी। जब हजरत फातिमा ने यह सुना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपने हसन और हुसैन को बुलाया, उनकी पेशानी को चूमा और लोगों से कहा कि मेरे ये नवासे हैं, इनका ख्याल करना, इनके हुकूक का ख्याल करना, इनके साथ कोई जुल्म न होने पाए। फिर आपने अपनी बीवियों को बुलवाया, तमाम बीवियां इकट्ठा हो गईं। आपने उनको वाज़ो नसीहत की, उनको समझाया, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके बाद आपने ये भी फरमाया, दो चीजों की आपने वसीयत की। उस बेचैनी के आलम में जब आपकी जबान से अल्फाज भी सही तरीके से नहीं निकल लेते, आपने फरमाया अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो, नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करते रहना, और अपने गुलामों का, अपने नौकरों का, अपने मातहतों का ख्याल करना। नमाज की पाबंदी करना और अपने अंडर में काम करने वाले अपने नौकरों, अपने खादिमों का खास ख्याल रखना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर मिसवाक लेकर के आए, नबी की नजर मिसवाक पर पड़ गई। आपने हजरत आयशा को इशारा किया कि मैं भी मिसवाक करना चाहता हूं। हजरत आयशा ने अपने भाई से मिसवाक ली और मिसवाक को अपने दांतों से नरम किया, और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को दे दी। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से कुछ देर पहले मिसवाक किया। उलमा कहते हैं अगर किसी को अंदाजा हो जाए कि मेरा इंतकाल होने वाला है, मेरी मौत होने वाली है, आखिरी टाइम में मिसवाक करना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। उसके बाद आपने वहीं पर एक प्याले में पानी रखा हुआ था। आपको अपने ऊपर मौत की सख्तियां महसूस हुई। क्या बात है, क्यों उठ रहे हैं आप? हैं? बारिश हो रही है? मेरे भाइयों, इलाका इतना पिछड़ा हुआ है। मुझे याद है जब कारी साहब ने मुझको बुलाया था और मैं जहां ठहरा हुआ था, रात भर मच्छरों ने मेरा जीना हराम कर दिया था, कीड़ों ने, मच्छरों ने। मुझे घसिया घाट का इलाका कभी भूलता नहीं है।
اور میں نے کہا تھا کہ اتنا پچھڑا علاقہ بہت کم دیکھنے کو ملتا. اب تو ماشاءاللہ راستے واسطے بھی بن گئے, کچھ ترقی ہوئی ہے. اس علاقے میں یہ قاری عبدالباسط صاحب نے یہ ادارہ کھولا ہے, اور آپ جانتے ہیں یہ جلسہ ادارے کے چندے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے. یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بنگالی علماء کی طرح چندہ کرنے والا مقرر نہیں ہوں, لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جلسے والوں کی محنت پر پانی مت پھیریے. بارش ہو رہی ہے, ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے, اگر ہو بھی رہی تھوڑا بہت بھیگ بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس ادارے کے اوپر پیسوں کی بارش ضرور کر کے جائیے گا. اور جو بھی چندہ 100 200 1000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی آپ دے کے جا سکتے ہیں ادارے کا تعاون کر کے جائیے گا. خصوصی طور پر یہ میری آپ سے گزارش ہے, ادارہ آپ کے تعاون کا محتاج ہے. علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں, ادارے کی ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں. میں رسول کی وفات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں, تھوڑی دیر اور آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہوں, پھر میں آپ سے اجازت دے لوں گا. اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے میرے بھائی, اور موت کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں. آپ نے موت کی اس شدت میں اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور آپ نے کہا اللہم انی علی سکرات الموت, اے اللہ میری مدد کر, موت کی سختیوں پر میری مدد کر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کے اوپر جب میں نے موت کی سختی کو دیکھ لیا, اس وقت تک میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی, مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی برحق ہے, اور موت کی سختی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا, آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلی, اے اللہ مجھے سب سے بہترین لوگوں کی صحبت عطا فرما. مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے اٹھانا, اپنے صدیقین کے ساتھ مجھے اٹھانا, اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا. اتنا کہنے کے کیا کیڑے مکوڑے بھی جو ہے نا اپنے نبیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اٹھانا. اور یہی پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے ہاتھ زمین پر گر گئے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی, اور اللہ کے آخری نبی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ منظر تھا اللہ کے نبی کی وفات کا. اور جب آپ کی وفات ہو گئی, صحابہ کرام پر جو بیتی تھی میرے بھائیوں وہ بیان کے باہر تھی. حضرت فاطمہ نے کہا یا ابتا من جنت الفردوس مہوا یا ابتا الی جبریل ننا, اے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر جبریل امین کو دے رہے ہیں. اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. یا بتا اجاب ربن دعا, اے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا, اپنے رب کے پاس چلے گئے. یہ نبی کی وفات کا منظر تھا میرے بھائی. نبی کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی, مگر کسی ایک امام کی اقتداء میں نہیں ہوئی. لوگ آتے گئے پڑھتے چلے گئے, پہلے مردوں نے پڑھی, پھر عورتوں نے پڑھی, پھر بچوں نے پڑھی, ایک ایک کر کے 2 2 کر کے 3 3 کر کے لوگ آتے تھے, پڑھتے تھے, چلے جاتے تھے. کسی امام کے پیچھے آپ کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی. اور جب نبی کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا حضرت انس سے اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب, اے انس تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی. نبی کے اوپر مٹی ڈالنا اور نبی کو مٹی میں اتارنا, قبر میں اتارنا کیسے تم نے گوارا کر لیا. مگر میرے بھائیوں یہ اللہ کا قانون تھا, یہ اللہ کا دستور تھا, یہ اللہ کا حکم تھا, اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا, اور پیارے نبی کو بھی قبر میں اتارا گیا اور آپ کو بھی قبر میں دفنایا گیا. تو موت تو سب کو آنی ہے میرے بھائی. کل نفس ذائقۃ الموت, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پہلی بات اللہ نے یہی بیان کی. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور اے میرے بندو مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. دنیا میں جو اچھا عمل کیا, جو برا عمل کیا, جو نیکی کیا, جو گناہ کیا, سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا. دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے, نہیں بھی مل سکتا ہے.
गुनाह की सजा मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, मगर नेकी और गुनाह की असल जो उसकी जजा है, जो सजा है, वो आखिरत में मिलेगी। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जजा है। यहां अमल करोगे, यहां बदला मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन वहां बदला मिलेगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला तुमको क़यामत के दिन दिया जाएगा। ये दूसरी बात अल्लाह ने बयान की। और तीसरी बात, फमन ज़ुज़िया अनिन्नारि व उदखिलल जन्नह, जिसको क़यामत के दिन अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा और जन्नत में दाखिल कर लेगा, वही कामयाब होने वाला है। दुनिया में कितनी दौलत थी, कितना पैसा था, कितना नाम कमाया था, कितना स्मार्ट था, कितना हैंडसम था, उसकी बीवी कैसी होती, उसके बच्चे कैसे थे, ये हमारी नजर में कामयाबी हो सकती है, मगर अल्लाह की नजर में कामयाबी क्या है? फरमाया फमन ज़ुज़िया अनिन्नार, क़यामत के दिन जिसके बारे में अल्लाह की अदालत में यह फैसला हो जाए कि इसको जहन्नम में नहीं डालना है, इसको जन्नत में डालना है, वही कामयाब होने वाला है। मेरे भाई, दुनिया में कोई आईएएस का एग्जाम पास कर ले, कोई आईपीएस का एग्जाम पास कर ले, कोई पुलिस की भर्ती का एग्जाम पास कर ले, कोई टीचिंग के एग्जाम में पास हो जाए, अखबार में नाम आता है, घर वाले मिठाई बांटते हैं, मेरे बेटे ने नीट पास कर लिया, मेरा बेटा आईएएस के एग्जाम में पास हो गया, मेरी बेटी ने मेडिकल का एग्जाम पास कर लिया। जरा सोचो कितनी खुशी का लम्हा होगा जब क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में यह फैसला होगा, मेरा ये बंदा पास हो गया, ये मेरा बंदा पास हो गया, इसको जन्नत में लेके जाओ। और उस इंसान के लिए कितना अफसोस का मकाम होगा जिसके बारे में यह फैसला होगा कि उसके बारे में अल्लाह कहेगा इसको जहन्नम में लेके जाओ। मेरे अजीजों, कामयाबी ये है, इस कामयाबी को हासिल करना है, इसके लिए हमें मेहनत करना है। जहन्नम से हम कैसे बच जाएं और अपने परिवार को हम कैसे बचा लें, इस पर हम मेहनत करें, इस पर हम काम करें, ये करने का काम है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दुनिया की आग से बचा लिया तो कौन सा कमाल किया। दुनिया की आग में इंसान एक बार जलेगा, जल के खत्म हो जाएगा, मगर कयामत के दिन की जो जहन्नम की गर्मी होगी मेरे भाइयों, वो बार बार जहन्नम की आग में इंसान को जलाया जाएगा, तड़पाया जाएगा। जहन्नम का अजाब सहन नहीं कर सकते हम, बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो कुरान कहता है जहन्नम की आग से अपने आप को बचाने की तैयारी करें। और चौथी बात जो इस आयत में अल्लाह ने बयान की, फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। जिस दुनिया के चक्कर में पड़कर तुम अल्लाह को भूल के बैठे हो, जन्नत को भूल के बैठे हो, रसूल को भूल के बैठे हो, आखिरत को भूल के बैठे हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखे का सामान है मेरे भाई। दुनिया ने आज तक किसी के साथ वफा नहीं की। बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, अपने महल में सोने चांदी के बर्तन में खाते थे, आज कब्र के नीचे दफन हैं, उनके महल खंडर बन गए, उनका नामो निशान दुनिया से मिट गया। ये दुनिया बेवफा है, बेवफा थी और बेवफा रहेगी। दुनिया से इश्क मत करो मेरे भाई, दुनिया से इश्क मत करो। दुनिया गद्दार है, दुनिया बेवफा है। दुनिया की हैसियत क्या है? हारून रशीद बहुत बड़ा खलीफा है, अपने दौर के बहुत बड़े आलिम अल्लामा इब्न सम्माक के पास आता है और कहता है इमाम साहब, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं मुसलमानों का खलीफा हूं, मैं चाहता हूं कुछ नसीहत कर दीजिए, कुछ समझा दीजिए, कोई कीमती बात बता दीजिए। इब्न सम्माक ने कहा अमीरुल मोमिनीन बुरा मत मानिएगा, मैं बस एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। मान लीजिए आप किसी सहरा में जा रहे हैं, सारा सामान आपका खत्म, खाने पीने की सारी चीजें खत्म, और आपको बहुत जोर की प्यास लगी है, और प्यास इतनी जोर की लगी है कि अगर पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। एक आदमी आता है और एक प्याला पानी आपको कहता है कि एक प्याला पानी मैं दूंगा, शर्त यह है कि आप अपनी आधी बादशाहत मुझको दे दे। तो ऐ अमीरुल मोमिनीन,
آپ کیا کریں گے؟ اس کو بادشاہت دے دیں گے اور پانی لے کر کے جان بچائیں گے یا بادشاہت بچائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا میں بادشاہت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے امیر المومنین، پانی آپ نے پی لیا، پانی باڈی کے اندر رک گیا، پانی تھم گیا، پیشاب لگا ہے مگر پیشاب کا راستہ بند ہو گیا، پیشاب نہیں نکل رہا ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اگر پیشاب نہ ہوا تو آپ مر جائیں گے، زندگی کے آخری کگار پہ پہنچ گئے۔ اب ایک دوسرا انسان آیا، اس نے کہا ہارون رشید میں تیرا پیشاب جو رکا ہے اس کو کھول سکتا ہوں، تیرا پیشاب ہو جائے گا، تیرے بدن میں جو پانی رکا ہے باہر نکل جائے گا، کنڈیشن یہ ہے کہ تو اپنی آدھی حکومت مجھ کو دے دے۔ تو کیا آپ اس کو دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ہارون رشید نے کہا ہاں میں دے دوں گا۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین بس یہی پیغام ہے، اس بادشاہت پہ غرور مت کیجئے گا، اس سلطنت پر دھوکہ مت کھائیے گا، اس سلطنت کی اوقات ایک پیالہ پانی اور پیشاب کے چند قطرے ہے، اس سے زیادہ اس حکومت کی حیثیت نہیں ہے، اس بادشاہت کی حیثیت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج بہت سارے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ آج اپنے پیسے پر آپ کو غرور ہے تو کان کھول کے سن لو، آپ سے زیادہ پیسہ قارون کے پاس تھا۔ اگر آپ گاؤں کے پردھان ہیں، آپ علاقے کے منسٹر ہیں، اپنے علاقے کی بڑی ہستی ہیں اور آپ کو بڑا ناز ہے کہ صاحب میرا بڑا نام ہے، میری بڑی شان و شوکت ہے، آپ سے زیادہ شان و شوکت فرعون کی تھی، آپ سے بڑی بادشاہت نمرود کے پاس تھی، نہ نمرود کی بادشاہت اس کے کام آئی، نہ فرعون کی سلطنت اس کے کام آئی، نہ قارون کی دولت اس کے کام آئی، نہ قوم عاد کی طاقت اس کے کام آئی، نہ قوم سمود کا پاور اس کے کام آیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے، اللہ کا دین کام آئے گا، آپ کے نیک عمل آپ کے کام آئیں گے، ایمان آپ کے کام آئے گا، آپ کا عقیدہ آپ کے کام آئے گا۔ میرے عزیزوں، سورہ آل عمران کی آیت میں 4 سبق ہمیں ملے۔ پہلا سبق مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مدرسے والے چندے کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، اور آپ اتنے بھی غریب نہیں ہیں 150 آپ نہ دے سکے، مگر آج نہیں دے رہے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو بیٹا کیا کرے گا؟ زندگی میں کبھی باپ کی طرف سے صدقہ نہیں کیا، کبھی باپ نے خود صدقہ نہیں کیا، مر گیا تو بیٹا کیا کر رہا ہے؟ باپ کی طرف سے مدرسہ بنوا رہا ہے، باپ کی طرف سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے، ماں کی طرف سے مسجد میں قرآن دے رہا ہے۔ ارے زندگی میں ماں باپ کی قدر کرو اور زندگی میں صدقہ خیرات کیا کرو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے، تندرستی کی حالت ہے، مال کی محبت ہے، پیسہ بہت ہے، مال کی محبت ہے، تندرستی ہے، اور ڈر ہے کہ پیسہ ختم نہ ہو جائے اور پیسہ آنے کی امید ہے، ایسی سچویشن میں جو صدقہ کیا جائے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ میرے عزیزوں، صدقہ خیرات کرنے کے لیے، نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے موت کا انتظار مت کرو، موت آئے گی اور پل بھر میں آپ کا فیصلہ کر دے گی، موت آپ کا کام تمام کر دے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا، اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا بہت نقصان اٹھائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کی موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے آنے کے بعد تم کہو کہ اے اللہ 1 گھنٹے کا ٹائم اور دے دے، 1 منٹ کا ٹائم اور دے دے، میں تیری راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے، موت آ گئی تو 1 سیکنڈ پہلے نہیں مر سکتے، 1 سیکنڈ بعد میں نہیں مر سکتے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے 10 اکتوبر 2020 کی وہ شام، 10 اکتوبر 2020 کی وہ رات جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا، اور میں بنارس کے اپنے گھر کے بہت قریب کے ہاسپٹل میں ماں کو لے کے جا رہا تھا۔ ہارٹ اٹیک آیا تھا، شوگر کی پیشنٹ تھی وہ، اور بائک پر بٹھا کر پیچھے میرا چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، اور ہاسپٹل کے کیمپس کے اندر جیسے ہی ہم داخل ہوئے تھے، ماں کا جسم بے جان ہو کے بائک سے نیچے گرا تھا، اور جب ماں کو ہم لوگوں نے سارے بھائی وہاں پہنچ چکے تھے، اور جب ماں کو اٹھا کر کے ہم لوگ ICU میں لے کے جا رہے تھے، تو نیچرل بات ہوتی ہے مرنے کے بعد انسان کی باڈی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ وزن سے اندازہ لگ گیا کہ اب روح نکل چکی ہے، اب موت آ چکی ہے۔ ہمارے پاس کرنے کو باتیں بہت تھی، ہم لوگ کہہ سکتے تھے 5 منٹ پہلے لائے ہوتے، ڈاکٹر نے دیکھا ہوتا، یہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا۔ یہ سب بہانے اپنی جگہ، قرآن کی یہ آیت اپنی جگہ، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے میرے بھائی، اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سیمانچل کے جلسوں میں میں کہیں کہیں بڑی بے حیائی بھی دیکھتا ہوں، سڑکوں پر لڑکے لڑکیوں کا جمگھٹ بھی دیکھتا ہوں، بڑا ایسا ماحول میں دیکھتا ہوں، پورے انڈیا میں وہ ماحول کہیں نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام ٹھیک ہے، ادارے والوں کے اپنے مسائل ہیں، مدرسوں کی اپنی مجبوری ہے، جلسہ کرانے بغیر ان کو چندہ نہیں ملے گا۔ جلسہ آپ کرائیے، شوق سے کرائیے، اور تقریر آپ کرائیے، مگر میں گسیا گھاٹ کے مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی کہنا چاہوں گا، اور ویڈیو بن رہا ہے، سیمانچل کے تمام مدرسوں کے ذمہ داروں سے کہنا چاہوں گا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب اپنے جلسوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر لو، عورتوں کا انتظام رکھو، لیکن سختی سے منع کر دو، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، کوئی عورتوں کے سامان کی دکان نہیں لگے گی، کوئی سڑک اور چوراہے پر مردوں اور عورتوں کا جمگھٹ نہیں لگے گا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر جلسے بند کر دو میرے بھائی، جلسے بند کر دو۔ یہ میلے کے نام پر اگر مردوں عورتوں کا جمگھٹ ہوتا ہے تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ بڑے بڑے بینر لگا کے، بڑے بڑے فاٹک لگا کے، بڑے بڑے علماء کی تقریر کرا کے، اور سڑکوں پر مردوں عورتوں کا جب ہم جمگھٹ دیکھتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں جا رہی ہیں اور جوان لڑکے ان کو دیکھ کر آوازیں کس رہے ہیں، اشارے بازی کر رہے ہیں، نین مٹکا ہو رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر واللہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں یہ سوچتا ہوں 2009 سے میں سیمانچل میں آ رہا ہوں، 15 سال ہو گئے، ہر سال آ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، لیکن حالات جس کے تس ہے بلکہ اور برے ہو رہے ہیں۔ حالات کب سدھریں گے میرے بھائی؟ ہم کب جاگیں گے؟ کب ہوش میں آئیں گے؟ کب ہم چیتیں گے؟ کب اپنے عمل کو ہم سدھاریں گے؟ میرے عزیزوں، آج کی تقریر میں یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اس کے پہلے کہ موت آ جائے اور یہ گناہ کرتے ہوئے اللہ کے یہاں ہم چلے جائیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لو میرے بھائی، اپنی برائیوں سے توبہ کر لو، اور یاد رکھو توبہ کرنے کے لیے کل کا انتظار مت کرو، جاؤ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرو، جس طریقے سے بیٹھ کر کے بند کمرے میں موبائل دیکھتے ہو، جاؤ اپنے کمرے کی لائٹ بھی بند کر دو، دروازہ بھی بند کر دو، اور وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور سوچو کہ اب تک کی زندگی کیسی گزری تھی۔ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اپنے خطاؤں کو یاد کرو، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے 2-4 قطرے آنسوؤں کے گر گئے، واللہ کہہ رہا ہوں ان آنسوؤں کی بڑی قیمت